آداب، بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگلے روز ایک خبر آئی کہ ایک صاحب اپنی بیگم کو منانے گئے، 3 بچوں کے باپ تھے، بیوی نہ مانی، اپنے اوپر تیل ڈال کے آگ لگا لی۔ اور ایسے بے تحاشا واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، اس کو جلا دیا، اس کو کاٹ دیا، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کی آنکھ نکال لی، اس کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا۔ یہ جو ایک رجحان ہے پاکستان میں، اس پہ بات کرنا ضروری کہ کیوں ہے۔ اسٹرانگ کرائم جو ہے وہ تمام دنیا میں ہوتا ہے، اس میں کوئی عجیب سی بات نہیں ہے۔ وحشیانہ کرائم بھی تمام دنیا میں ہوتا ہے، یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک اس کی خاص اس کا ایک پہلو ہے، وہ یہ کہ جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشرہ اتنی زور سے، کرب سے چیختا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیخنا چاہیے۔ ایسی خبر دیکھ کے، ایسی خبر سن کے روح کپ کپاتی ہے، دل کانپتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس اکھڑتا ہے کہ یا الہی یہ کیا ہوا، اور سوچ کے عجیب گھبراہٹ سی ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ میں انسان چیخ مارتا ہے، مطلب اصلی چیخ نہیں، دل سے ایک چیخ نکلتی ہے، اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ اور باقی معاشرے جہاں اس قسم کے کرائم ہوتے ہیں تو بڑی خطرناک خبر بنتی ہے، ایک ہنگامہ مچتا ہے، دنیا بھر کا پریس الٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں آئے دن بچے بچیاں ملتے ہیں، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، جن نکالنے کے چکر میں ڈنڈے مار مار کے مار دیا، کسی استاد نے، کسی والد والدہ نے مار مار کے مار دیا، زد و کوب کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، دوسروں پہ کیا جا رہا ہے، اپنے اوپر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو انتشار ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ آج گفتگو کی جائے، اور ساتھ میں اس بات پہ بھی گفتگو کی جائے کہ بحیثیت انسان، ایک پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایسے معاملے میں۔ اور تیسرا یہ کہ میڈیا، ذرائع ابلاغ، جس کے پاس بے تحاشا اندھی طاقت ہے کوئی بھی اوپینین فارم کرنے کی، اس کا رول کیا ہے۔ میری خوش نصیبی، میری مہمان، مجھے امید ہے کہ ان تینوں باتوں پہ انشاءاللہ بات کریں گی، اور کم از کم میری اصلاح ہو جائے اور ساتھ میں آپ کی بھی، یہ ہماری دعا ہے۔ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ پہلے بھی ہم آپ بیٹھے، میں نے آپ سے سوال کوئی نہیں کیا، لیکن موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ جو اندھا غصہ ہے نا میرے اندر، کہ جس کو چاہو مار دو، کاٹ دو، گلا کاٹ دو، آنکھیں نکال لو۔ ایک ہوتے ہیں ٹیررسٹ، دوسرے ہوتے ہیں سیاسی جھگڑا، تیسرا ہوتا ہے دشمنی۔ شوقیہ، ذرا سی بات پہ اتنا گھناؤنا جرم، اتنا گھناؤنا ظلم، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیوں ہم یہاں پہ آئے؟ نکلیں گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوقیہ سے تو مجھے اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تربیت کی کمی ہے پورے معاشرے میں، اس کو ہم شوق نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے، مزاج ہو گیا ہے۔ جو چیز مزاج کے خلاف ہو ریئیکٹ کرو، اور ایسا شدید ریئیکشن ہو کہ واپسی کی راہ نہ رہے۔ تو یہ شرعاً اگر ہم اس کی بات کریں، آپ نے ذرائع ابلاغ کی بات کی، میرا خیال ہے ہم بسم اللہ کرتے ہیں شریعت سے۔ میں قطع کلامی کروں گا۔ آپ نے کہا شوقیہ نہیں، اس پہ اعتراض ہے۔ میں شوق کی ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے شوقیہ کیوں کہا۔ آج سے نہیں، 50 سال سے، جب سے میں نے بچپن دیکھا، ہماری تربیت میں اس کو نہیں روکا گیا کہ گلی کے کتے کو پتھر نہیں مارتے، شوقیہ مارتے ہیں۔ گلی کے پاگل کے پیچھے پتھر مارتے ہوئے بھاگا جاتا ہے، شوقیہ بھاگا جاتا ہے۔ قیس کو پتھر مارے جاتے ہیں، شوقیہ مارے جاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے۔ گرگٹ کو رسی ڈال کے، پھندا ڈال کے اس کو دوڑانا مزہ آتا ہے، ٹڈی کو پھندا ڈال کے اڑانا مزہ آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری فطرت میں شوقیہ معذرت کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نے اسے شوقیہ کہا، مگر ساتھ میں آپ نے میرا بھی جواب دے دیا، تربیت۔ یعنی بات یہ کہ مزاج بن گیا ہے۔ اگر آپ اسے شوقیہ بھی کر رہے تھے تو میرا کام تھا کہ میں آپ کو روک دیتی ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کسی کو بھی اذیت آپ کیسے دے رہے ہیں، آپ کو کیوں نہیں اذیت دی جا سکتی، اور اگر آپ کو ملے تو آپ کا کیا حال ہو۔ اسی وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا تھا، یہ گنہگار عورت ہے، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، جی، اس نے بدکاری کی ہے۔ سیدنا موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہاں تم ایک عورت کو پکڑ کے لائے ہو، بہت اچھا، اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، بہت اچھا، یہی شریعت کا قانون ہے۔ لیکن
میرا بھی ایک قانون ہے, اسے مارے گا وہ جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ منسوب ہے, میری میگڈلن والا. جی وہ بالکل وہی واقعہ, وہی ٹھیک ہے. انہوں نے انہی سے لیا ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس وقت آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اسی وقت آپ دوسرے کو بریدنگ سپیس دے دیتے. بالکل ٹھیک ہے. جب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے, پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حکم ہے ٹھیک ہے کہ جو کام آپ خود کرتے ہیں آپ دوسرے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہمارے پورے معاشرے میں اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم دوسرے کو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دل کے کسی نہا خانے میں وہ بری بھی لگتی ہوگی, دکھ بھی پہنچتا ہوگا, لیکن ہم برے بننا نہیں چاہتے. میں اگر آپ کا ہاتھ روکنا چاہوں تو کیسے روکوں؟ یا تو فورسفلی روکوں, اس کا تو اب مجھے اختیار نہیں رہا کہ آپ نتیجے میں خفا ہو جائیں گے. زبان سے بھی روکوں تو مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کو لگے گا کہ میں بد اخلاق ہوں, میں بدتمیز ہوں, تمہیں کیا اور مجھے کیا. آپ یہ کہہ دیں گے آپ کو کیا, تم کون ہوتی ہو بھائی, اپنا کام سے کام رکھو. اور پھر مجھے اچھا بھی تو لگنا ہے نا, اچھا بھی تو بننا ہے. میں ٹوک دوں تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو ڈانٹتی ہی رہتی ہیں, آج ملیں گے کل چھوڑ دیں گے. تو مجھے اچھا کہلانے کا شوق ہے, اور یوں ہم لوگوں نے اپنی ڈومین بنا لی ہے, بالکل ایسی ذاتی زندگی جس میں ہماری ذات کے سوا پوری دنیا شامل ہو, لیکن ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. یہ والی بات, یہ والی منافقت, یہ والا رویہ, یہ غیر تربیت یافتہ انداز عام طور سے انسانوں کا نہیں ہوا کرتا. کسی بھی مہذب معاشرے میں شروع دنیا سے لے کے اینڈ تک, آج تک آ جائیے, کہیں پر بھی قتل کو اپریشیٹ کیا گیا, کہیں پر بھی جھوٹ کو اپریشیٹ کیا گیا, کہیں پر بھی تشدد کو اپریشیٹ کیا گیا, یا کسی برائی کو. تو ساری برائیاں ہمیشہ برائی رہی ہیں کسی بھی کلچر میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ساتھ اتنی ساری برائیاں پنپ کیسے گئیں. اس کی وجہ بے حسی ہے, اس کی وجہ ہماری نگاہوں کی, ہمارے مزاج کی, اور پھر ہم نے اسے قبول لیا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کہیں اور کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں. میڈیا ہی کی آپ نے بات کی, آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا میڈیا شور مچاتا ہے تو کس بات پر؟ کیا ہمارا میڈیا کبھی اس بات پر شور مچاتا ہوا پایا گیا کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے میڈیا سے شروع کر لیتے ہیں نا, کیا ہمارے میڈیا نے کبھی بھی یہاں قتل ہو گیا ہے, کیوں ہوا ہے, اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کا حساب دیا جائے اور کوئی بات نہ ہو؟ ایسا کبھی ہوا؟ کبھی بھی نہیں. ہمارا میڈیا تو جھگڑے کرا کے بہت خوش ہوتا ہے. ہر اینکر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, جتنی بدتمیزی وہ دکھا سکتا ہے وہ دکھاتا ہے, یا کر سکتا ہے, یا وہ جتنی خود کر سکتا ہے. اور جو جتنا تیز, کیا خواتین ہیں کیا مرد ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ابھی گتھم گتھا ہو جائیں گے. زبان سے تو ہو ہی جاتے ہیں, بس ہاتھوں میں سے ہونا باقی رہ جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پیغام پہنچانے والے اتنا وائلنٹ ہوتے ہیں اور خود وائلنس کو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اتنی ریٹنگ دی جا رہی ہے, تو کیوں نہ ہم مزاج بنے گا ہم آپ کا, ہم یہ سوچیں گے کہ انہی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, لاؤ جتنی بدتمیزی ہو سکے ہم بھی کر دیں. تو پولائٹ لوگوں کی تو جگہ نہیں رہے گی. بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جس کی لاٹھی اس کی بھینس دکھائی گئی ہے, جنگل کا قانون بتایا جا رہا ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے مزاج میں ڈال دی گئی ہے کہ آپ چھین سکتے ہو تو آپ طاقتور ہو, آپ بدتمیز ہو تو لوگ آپ سے ڈریں گے. اس کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے اور ریوارڈ بھی کیا جا رہا ہے, انعام بھی مل رہا ہے. پھر آپ کو اپنی بات منوانی ہے تو چلا کے منوانی ہے. تو یہ ایک ہم خود تیار کر رہے ہیں اگلی پود کو کہ یہ تمام تر بدتمیزیاں تمہارے مزاج میں ہوں گی تو تم ہیرو کہلاؤ گے. ایک بات اور کہی جاتی کہ جی قانون کا نفاذ نہیں ہے, حکومت ذمہ دار ہے, پولیس بے ایمان ہے. آپ بار بار مثال دی جاتی ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جی پاکستان سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ جب آپ دبئی پہنچتے ہیں تو انسان کے بچے بن جاتے ہیں, کیونکہ قانون کا نفاذ ہے.
میں مانتا ہوں یقیناً کام کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ میرے ایک کردار پر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ میں جوتے کا یار ہوں. جی ہاں میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیے اگر آپ دبئی جا کر لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں آپ انسانوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں اس ڈر کے مارے کہ آپ کو جیل ہو جائے گی، اگر آپ سعودی عربیہ جا کر ایک دم سیدھے ہو جائیں گے کہ یہاں چوری کیا تو ہاتھ کٹ جائے گا، تو کیا آپ خود اپنے وطن کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ وہ کام یہاں نہیں کر سکتے؟ اور یا صرف آپ کو ہاتھ کٹنے کا اور جیل جانے ہی کا ڈر ہو تو آپ کام ٹھیک کریں گے؟ اگر کچھ عرصے کے لیے، میرا یہ مشورہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، اگر کچھ عرصے کے لیے پولیس یا حکومت ہماری قوم کو اسی طرح ہی درست کر سکے، اس کی تربیت ایسے ہی کر سکے تو کر لے، ورنہ میرا یہ خیال ہے کہ من حیث القوم ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اپنا گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں، کوڑا اٹھا کے گلی میں ڈال دیتے ہیں، اس گلی کو اپنا نہیں سمجھتے، اس ملک کو اپنا نہیں سمجھتے. آپ دوسری دنیا میں چلے جائیے، کسی بھی ملک میں چلے جائیے، وہ بات کریں گے اپنے وطن کی، اپنی گلی کی، اپنی قوم کی. کلامی کر رہا ہوں، کیا یہ مزاج یا یہ رویہ جوتے ڈنڈے سے بنایا جا سکتا ہے، یا وقتی طور پہ آپ کو لائن میں بھیڑوں کی طرح چلایا تو جا سکتا ہے لیکن جب دیوار ہٹی تو پھر وہیں جنگلی کے جنگلی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اسے شروع سے تربیت میں ڈالنا چاہیے. شروع سے آپ کو شیئر کرنے کی عادت، شروع سے ڈسپلن کی عادت، ڈسپلن توڑنے کے لیے خوف، یہ بچپن سے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر انہیں قانون بتایا جائے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کے توڑنے پہ سزا کہاں ہوگی، اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی ان کے مزاج میں یہ رویہ بن چکا ہے کہ قانون تو توڑنا ہی ہے، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے. تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ اب پورے معاشرے میں آ چکی ہے. جو طاقتور ہے اسے لائن میں کھڑا ہونا ہی نہیں ہے. جو غیر طاقتور ہے وہ بھی، جو کمزور ہے وہ بھی، وہ کون سا رکنا چاہتا ہے، وہ کون سے قانون کے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ دیکھیے پھر میرا یہ خیال ہے کہ ریٹیلیٹ کرتا ہوگا. اب جس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ تو پھر بھی قانون پر چل پڑتا ہے. چلیے اس کو ٹھیک ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس سفارش ہے بھلے غریب ہے وہ بھی نہیں ڈسپلن میں آتا. تو ڈسپلن کے لیے ایک مزاج بنانا ہوگا، بھلے شروع میں سختی ہی کیوں نہ کرنا پڑے. میں ایک ایسی جگہ جانا چاہوں گا آپ سے جہاں سے مجھے بات کرتے بھی اتنا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہ تو ہماری بنیادی تعلیمات میں شامل ہونا چاہیے، ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے، لیکن ڈنڈے سے ہم نہیں ڈر رہے، باتوں سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید خوف خدا سے ڈر جائیں. ویسے تو اس کا بھی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم بڑے ترہم خان ہیں جس عمر کے ہم ہیں. تو ہماری بنیادی تعلیم میں دوسری تیسری چوتھی جماعت میں چیزیں بتا دی جاتی ہیں، جیسے 5 نصف ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے، کچرا پھینکنے والی کی تیمارداری عادت کو پہنچ جاتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے کو شاید یہ مثالیں بھی نہیں پتا، اس نے سنی بھی نہیں رکھی کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو اب میرا 6 سال ہے کام کرتے ہیں، پہلے میں نے بڑی کوشش کی کہ عقل سے سمجھایا جائے، پھر میں نے سوچا ڈانٹ کے سمجھایا، لیکن اب میں پچھلے 2-3 مہینے سے نہیں سمجھ میں آئے گا. شاید ان کو کسی عذاب سے ڈرایا جائے تو دل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، کہ جب تک یہ خواہش دل سے نہ نکلے کہ میں ایک بہتر زندگی جینا چاہتا ہوں، کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، کوئی جوتا سیدھا نہیں کر سکتا. تو وہ خواہش شاید خوف خدا. تو اسلام، شریعہ، نبی پاک کی سیرت وہ کیا کہتی ہے میرے ایک سوسائٹی کے کردار؟ سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی تو بنتی ہی اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان پہ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کہی کہ واقعات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکنے والی کی عیادت کو بھی آپ چلے گئے، تو میں بہت افسوس سے کہوں گی فیصل، وہ تو آج کی ماؤں کو اور باپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا. بچہ تو بعد میں ہے نا. ہم نوجوان نسل کو میڈیا اور اس کو اور اس کو بلیم کرتے ہیں. پیرنٹس کیا یہ تربیت دے رہے ہیں؟ کیا گھروں میں اس کا رواج ہے کہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے، ان کے واقعات سنائے جائیں، اسلامک ہسٹری بتائی جائے، اس پر فخر کیا جائے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بات تو تب آئے گی جب آپ کو خود واقفیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے. پہلے آپ اس کی بشارتیں بھی بتائیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت دلائیں گے. جس کی محبت نہیں ہوگی دل میں، اس کا خوف بھی کہاں ہوگا. میں خالی خوف اور عذاب کی قائل نہیں ہوں،
میں آپ کو خود اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں جس سے میں بڑی شرمندہ ہوئی تھی، اور میرے والد نے بعد میں وہ آن ایئر بھی سنا دیا تھا. میں بچوں کو اپنے ہی بچوں کو بیٹھ کر دین سکھایا کرتی تھی. ہم لوگ نیو جرسی میں رہتے تھے، تو کبھی اذان سکھا دی، کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا دیں. پھر ایریا کے بچوں کو اکٹھا کر کے تو میں نے تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا. تو میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو اور کرتا تھا، ڈسٹریکشن کرتا تھا ہر معاملے میں. تو میں اسے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو وہ پھر پوچھتا تھا کہ پھر کیا ہوگا. میں کہتی تھی ناراض ہوئے تو کیا ہوا، مطلب پھر کیا ہوگا، مطلب تم ناراض ہوتی ہو تو مارتی ہو، اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا. تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. ایک دن اس کو جہنم بھی سمجھا دی، ہیل فائر کیا ہے. اس کے بعد وہ بہت چھوٹا تھا، 1.5-2 سال کا ہوگا. میں بچوں کو پڑھاتی رہی. ایک دن میں نے کہا اچھا بچوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے بتاؤ. مجھے نہیں پتا کہ وہ 1.5-2 سال کا بچہ، اس کے ذہن میں نے اللہ تعالیٰ کا کیا امیج بنا دیا ہے. اس کو ڈرا کے اس کو اس کی بدتمیزیوں سے باز رکھنے کے لیے میں نے بچوں سے پوچھا، تو اس نے بھی چھوٹا سا ہاتھ وہ بیٹھا اپنی ہائی چیئر پہ کھڑا کر دیا. تو ہم سب کو ہنسی آ گئی. میں نے کہا اچھا پہلے تم بتاؤ. نعوذ باللہ کہتا ہے جہنم میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے دوبارہ وہی جواب دیا. میں سر سے پیر تک کانپ گئی، میرے رونٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیوں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر میں اس کے بعد میں خود خاموش ہو گئی. میں نے کہا اس کو پکا نہ کروں. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرا کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اسے ہر بات کے جواب میں اللہ کا خوف بتایا، جہنم بتائی، آگ بتائی، اور نتیجے میں اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا ایک امیج بنا کہ آگ میں ڈالنے والا، سزائیں دینے والا، عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب میں نے اسے پوچھنا شروع کیا اچھا سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ مما کو اللہ نے بنایا. اب میں بڑی اور کون اچھا لگتا ہے؟ پاپا کو بھی اللہ نے دیا. مطلب میں اتنی ڈر گئی فیصل کہ میں نے پھر 6 مہینے لگائے کہ میں نے صرف ہر اچھی چیز، اور یہ بھی اللہ نے دیا، حتیٰ کہ وہ میں چاکلیٹ کینڈی بھی لا کر پکڑاتی اور کہتی اللہ تعالیٰ نے دیا. میں اس قدر خوف زدہ ہوئی. اور وہ دن گیا، اس بچے نے، آج سے یہ 17-18 سال پہلے کا واقعہ ہے، مجھے وہ سبق سکھا دیا کہ میں نے زندگی میں اب اللہ کے عذاب پر بات کرنا چھوڑ دی ہے اور میں اللہ کی رحمت پر بات کرنا چاہتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہم اپنے بچوں کو بتا دیں تو میرا خیال ہے کہ عذاب کے لیے پھر کبھی ایک بار ہلکا سا اشارہ بھی دیں گے تو آپ خوف سے کانپ اٹھیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے ہماری جنریشنز کے ساتھ. کہاں جا کر آپ کس کے عذاب سے ڈرائیں گے جس کا کوئی حق اور قانون بھی آپ نے نہیں بتا رکھا، جس کی قدرت کا ہی اندازہ نہیں، جس کی محبت کا بھی اندازہ نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہم بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اس کی پہلی 3 لائنیں ہیں، وہاں تمام رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین سب وہاں موجود ہیں، لیکن وہ ہم محسوس نہیں کرتے. تو اگر میں کہوں کہ دوبارہ میں آؤں گا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ خوف سے ڈرا دیں، آپ نے لیکن مجھے تصحیح کرتی کہ خوف سے ڈرانے سے کام نہیں چلے گا، یہاں بھی محبت سے کام چلے گا. تو اگر ہم یہ سمجھائیں اور ہم یہ سمجھائیں اور دکھائیں کہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ گئی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھتی نہیں ہے، نہیں اٹھے، لیکن کچھ اللہ ناراض نہیں لگ رہا آپ کو؟ یقیناً ہمارے کرتوت تو ایسے ہی ہیں. دیکھیے پھر وہی بات ہے جیسے ابھی آپ نے ظلم اور زیادتی کی بات کی، ہم ایکولی مجرم ہیں. اگر میں قتل کرتی نہیں ہوں مگر میں قتل کرتے دیکھ رہی ہوں یا سن رہی ہوں، اور میں سن بھی رہی ہوں، اور میری عیش عیاشی میں اور میری زندگی کی کسی بات میں کوئی لمحے بھر کو فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس قاتل کو انکریج کر رہی ہوں یا دوسرے مجرموں کو انکریج کر رہی ہوں کہ ہاں بھائی تم بھی کر لو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور یہ جو چیز ہے کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے روٹھ جانے کا اندیشہ ہو سکتی ہے. یہ یقیناً اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آپ
قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کو بچا لینا گویا کہ انسانیت کو بچا لینے کے مترادف ہے. اب یہ کیسا بچا لینا ہے؟ یہ ہر طرح کا بچا لینا ہے. جان بچا لینا بھی ہے, ایمان بچا لینا بھی ہے, جہنم سے بچا لینا بھی ہے. اب یہاں فرض بنتا ہے, اور سب سے زیادہ فرض, میں یقین کیجئے میں بار بار میں میڈیا پر آئی ہوں نا تو میں اس مشن اور نیت کے ساتھ آئی ہوں کہ میں میڈیا والوں سے یہ ہاتھ باندھ کر درخواست کروں کہ اس وقت سب سے بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہو. آپ اس طرح سے دنیا کو مجبور کرو کہ وہ ایسے بھی سوچیں. آپ اس کو اپنا اگر کرو گے تو آپ جہاد سے بڑھ کر کرو گے, اور ایمان کے بعد یہ سب سے بڑا نیک عمل ہوگا. خدا را آپ سب سے اچھا کام یہ کر سکتے ہیں. اب آج ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, آج آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ امانت دار ہو, امین ہو, آپ یہ کام کر سکتے ہو. اور وہ کام یہ ہے کہ جب کوئی حرام اور ناجائز دیکھو, انڈیویجول ہو تو بھی, جماعت ہو تو بھی, حکومت ہو تو بھی, میڈیا ہو تو بھی, ہاتھوں سے روکو, ایمان کے پہلے درجے پہ آ جاؤ. اور وہ یہی ہے. آپ فورسفلی کیسے روکتے ہیں؟ ایسے ہی روکتے ہیں. آپ کسی کو کرنے نہ دیں جرم, یہ فورسفلی روکنا ہوا. پھر جو دوسرا درجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہم زبان سے کہہ رہے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. جی. اب اگر اس دوران بھی آپ مارے جاتے ہیں تو بھی شہید کہلاتے ہیں. اب وہ جو تیسرا درجہ ہے نا, اس میں ہم بڑے راضی ہو گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم دل میں تو برا سمجھ رہے ہیں, نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں, نہ زبان سے روک رہے ہیں, تو کیے جائے تیری مرضی, تیری زندگی تو جان, اور میرا دل اطمینان میں تو نہیں کرتی. اب یہ جو تیسرا درجہ ہے, یہ اس سے کبھی ظلم نہیں رک سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو, وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, مظلوم کی تو مدد کریں, ظالم کی کیسے؟ فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک کے. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ تشدد ہوتا دیکھ لیتے ہیں, گھریلو تشدد ہی کو لیجئے. میں دیکھتی ہوں کہ گھر میں بہن بھائیوں کا ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے, جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں, بہن بیٹی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ نہ اس کا ساتھ دے, نہ اس کا ہاتھ روکے, نہ اس کا. تو آپسی معاملہ ہے بھائی, آپسی معاملہ ہے. میاں بیوی لڑ رہے ہیں, لڑ کے مر رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, ماں باپ خاموش ہیں, لڑکی کے ہیں یا لڑکے کے. تو یہ جو بے حسی ہے, یہ ہر طرح کی وجہ سے ہے, اور سب سے بڑی وجہ اس میں رزق حرام بھی ہے. اب وہ میں قطع کلامی کروں گا. رزق حرام کا آپ نے ذکر کیا, اور ساتھ میں جو ہم نے وہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا دیا, یہاں میں اور تھوڑا سا وقت گزارنا چاہوں گا کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کے کرم کا خیال ہی نہیں رہا. تو اب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ڈراؤنی سی چیز ہے, نعوذ باللہ, کوئی اس کے قرب میں کیا رکھا. اور یا پھر یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ یہ مولانا نے, یہ عالم نے, یہ میں نے, یہ آپ نے صرف عذاب عذاب خوف خوف بتا دیا ہے. میں بالکل یہی ایگزیکٹلی میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں میں آتا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, یہیں سے طے کریں گے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ہم نے خوف سے بہت ڈرایا, محبت کی لالچ نہیں دی, اللہ تعالیٰ کے کرم کی رحمت کی لالچ نہیں دی. میں امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے کہ محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب اپنی تربیت میں محبت کو لانا ہوگا, اور میں نے اس چیز کا امپریشن جو لیا ہے وہ عیسائی مشنریز سے لیا ہے. میں بہت امپریس ہوں ان سے اس معاملے میں. جب وہ اپنے دین کی طرف لاتے ہیں تو اتنی محبت سے, اتنا لالچ دے کے, گھیر کے آپ کو, اور آپ کی ضروریات پوری کر کے, آپ کو مشکلات سے نکال کے. آپ کو لگتا ہے وہ مسیحا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی چارہ نہیں. جب مسلمان قرآن پڑھانے جاتا ہے تو مسلمان کے ہاتھ میں جوتا بھی ہوتا ہے. مسلمان ملا سے ایک نوجوان کو بھی ڈر لگتا ہے, ایک بچے کو بھی ڈر لگتا ہے, ایک بوڑھے کو بھی ڈر لگتا ہے. اور جب قرآن کی تعلیم دینے والے قاری صاحبان آپ کو ڈنڈوں سے, جوتوں سے پیٹتے ہیں, زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں, تو ایک مسلمان بچے کو قرآن ہی سے نعوذ باللہ نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنا مارا گیا. بھلے وہ چھاتی میں ہے
मगर उसकी भी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं? इस्लाम के इतना प्यारा दीन, इतना नेचर का करीब मजहब, शरीयत, पूरा ज़ाब्ता हयात लोग कहते हैं इसे, कानून है, इसकी तरफ लाने के लिए क्यों नहीं मोहब्बत के साथ लाया जा सकता? क्यों नहीं अल्लाह की रहमत के वो सारे उसूल बताए जा सकते जो उसमें मौजूद हैं? क्यों नहीं जन्नत के मनाजिर दिखाए जा सकते? हुस्न सलूक से। क्यों नहीं अल्लाह ताला की मोहब्बत को 70 माहों की मोहब्बत से बढ़कर दिखाया जा सकता? अपने अखलाक से, अपने अखलाक से, अपने सलूक से। घर से तरबियत होगी, घर से आपको मोहब्बत मिलेगी, इदारों में, स्कूलों में आपको मोहब्बत मिलेगी, फिर मुआशरे में आप उन अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे शहरियों से मिलेंगे जहां आपको मोहब्बत मिलेगी, और फिर आपकी तरबियत में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो नतीजे में भी मोहब्बत देगा। वायलेंस घर से शुरू हुआ, मुआशरे में आया, मीडिया में देखा, उस्तादों से देखा, स्कूलों में देखा, कॉलेजों में देखा, सड़कों पे देखा, गलियों में देखा, टेररिस्ट ही बनाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हम चाहते हैं, और शायद जायज भी है ख्वाहिश, कि शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाए। ये जो सोल्यूशन मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं अभी, ये लॉन्ग टर्म है, एक जनरेशन चाहिए इसकी तब्दीली के लिए। लेकिन वो लोग जो इस वक्त नौजवान हैं, और उन पे से भी हम बार उठा देते हैं जो तालीम से महरूम रह गए, वो जो तालीम याफ्ता हैं, साहब हैसियत हैं, उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शॉर्ट टर्म में कुछ कर सकें? देखिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग अगर करनी है ना, तो फिर ये है, प्लानिंग नहीं कहता, रिलीफ तो चाहिए ना। लेकिन चले फिर ये कर लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना लें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म। कुरान ये कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुसलमानों, तुम्हारे लिए नमूना है, जिंदगी का, शख्सियत का हर पहलू मौजूद है। अब ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। आप उस्ताद हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उस्ताद थे, उतनी सी सीरत पढ़ लीजिए। आप शौहर हैं, वो कैसे शौहर थे, उन्होंने अपने बच्चों की कैसे तरबियत की। आप बाप हैं, वो देख लें। आप ताजिर हैं, बस उतना सा पढ़ लें सीरत पाक का, वही हिस्सा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत देर लगेगी इसमें, लेकिन अपने घर में शुरू कर दें। लेकिन उसमें इमीडिएट फायदा कोई नहीं है ना। क्यों? इस मुआशरे में अगर मैं धीमे लहजे में गुफ्तगू करता हूं तो लोग कहते हैं कि बनावटी है और पागल है। अगर आप ईमानदारी के साथ तोलेंगे तो लोग फायदा नहीं पहुंचने देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे आपको। अगर आप वक्त पे चले जाएंगे तो लोग आपकी तज़हीक करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो बड़ा खतरनाक जहाद आ गया मैमूना, कि किस तरह, मतलब ईमान के रास्ते, या ईमान तो बहुत बड़ा लफ्ज है, जो आम सोसाइटीज में आज जिसको वैसे ही सही चीज माना जाता है। देखिए, सुधार लाने की अगर आप कोशिश करते हैं ना, अभी आपने कहा ना ईमान का रास्ता तो बहुत बड़ा है। हमारा ईमान, हमारी दीन, हमारी जिंदगी से अलग तो नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये बात आप कर रहे हैं ना कि लोग ऐसा कहते हैं, आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं। आपको नतीजे की परवाह नहीं होनी चाहिए। लोग हमें पागल कहते हैं, ये तो मैं तो बचपन से सुन रही हूँ। औरतों के लिए एज बड़ी वो होती है, सेंसिटिव मामला होता है। कैन यू इमेजिन, मेरी वालदा से बड़ी मुझे बचपन से आप और बाजी कहती थी, और लोग मुझको भड़काते भी थे कि छोड़ दो, ये क्या बड़ी बड़ी नसीहतें करती हो, अब वो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी औरतें तुमको इतना बड़ा बना दिया, तुम इतनी बड़ी बड़ी लगती हो, मत क्या करो ऐसी बातें, बूढ़ी लगती हो। अब वो बचपन में कई बार शैतान कहता भी था कि अम्मी भी नहीं करती वो बातें, मैं क्यों करती हूँ। तो अगर आपको नतीजे की परवाह है तो यकीनन फिर आप ना कहलाइए पागल, फिर आप इस रॉ में बह जाइए। कब तक? हम कब तक जाकर सुकून हासिल करने के लिए रोएंगे? ला मलजा वला मंजा मिन्हु इल्ला इलैहि। कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह से बचकर, अल्लाह से भागकर पनाह कोई और नहीं है सिवाय अल्लाह ही के पास। तो आपको लौटना तो है ही, ठीक है।
پھر نتیجے کی پرواہ نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے. جب ہم نے اتنا تشدد ظلم زیادتی دے کر بے حسی اپنا لی ہے تو تھوڑا سا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر کے بھی تھوڑی سی بے حسی اپنا لیں اس معاملے میں اپنی ذات کے اوپر. کہنے دیں, کہہ لینے دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نعوذ باللہ مجنون اور ساحر بھی کہا گیا, تو کیا چھوڑ دیا تھا انہوں نے. ہمارے ہاں دو چیزوں میں آپ چاہوں گا ضرور روشنی اور ڈالی. غصہ بہت ہے, لڑائی بہت ہے ہمارے گھروں میں, ہماری سڑکوں پہ, ہمارے میڈیا میں لڑائی جھگڑا ہے. اور ایک انا کبھی بڑا خطرناک, ایگو بڑی آ گئی ہے کہ مجھے, میں پیچھے, مجھ سے اس نے ایسے بات کی. اور عام زندگی میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کرتے ہیں. جو جتنا جاہل ہوتا ہے نا, جو جتنا جاہل ہوتا ہے اس میں ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے. پھل والی ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس پر کچھ نہیں ہوتا, نہ پھل نہ پھول نہ پتے, پتے بھی نہیں ہوتے, وہ اتنا اکڑا ہوا ہوتا ہے. جو جتنا اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے دوبارہ جڑنے لائق نہیں رہتا. یہ انا, یہ غرور, یہ میں, یہ سب شیطان کی دی ہوئی عنایات ہیں. جو جتنا شیطان کا بندہ ہے وہ اتنا ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. جو جتنا اللہ کا بندہ ہے اس میں سے یہ ساری چیزیں اتنی باہر چلی جاتی ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں رحمان اور شیطان ایک ساتھ نہیں رکتے. ہمارے اندر جب سے یہ انانیت آئی ہے, خود پسندی آئی ہے, تنقید نہ سہنے کی ہمارے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر ہم شیطان کے پورے قبضے میں آ گئے ہیں. اب وہ اسے ہمیں جیسے چاہا, وہ جیسے علامہ اقبال کا نہیں شعر ہے, اکلور دے فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, محکوم کو کرتے نہیں تیغوں سے کبھی زیر, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. یہ جو جب آپ شیطانی چرخے میں گھس جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں, جب آپ اس کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے ملائم اتنے آپ ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے قبضے میں اتنے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ جو چاہے کرا لے. پھر وہ آپ سے خدائی دعویٰ بھی کرا سکتا ہے. لیکن اور یہ بات, یہ چیلنج شیطان نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ہوا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے, اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ, ذلیل, لعنت زدہ کر کے نامراد کر دیا. اب میں اس کو تیرا اصلی, تیری معرفت حاصل نہیں ہونے دوں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے. اب میں اسے تجھی سے بدگمان کروں گا. اب یہ تیرے ساتھ شریک بھی کریں گے, تیری خلقت میں چینج لائیں گے. یہ شیطانی کام ہے, یہ شیطانی کام ہے. اور یہ انانیت سب سے بڑی شیطانی. میں نے آپ کو ٹوکا ہی ہوں کہ یہ تمام شیطانی کام آج میری فطرت میں موجود ہے. میں بلا وجہ کے فرقوں میں بٹا ہوں. ایک ہوتا ہے با وجہ فرقے, ایک ہوتا ہے بلا وجہ کے فرقے, ان میں بٹا ہوں. میں مساجد سے دور ہوں, میں نماز کی روح سے دور ہوں, میں عبادت کی روح سے دور ہوں. مجھ میں سکون نہیں ہے. میں کبھی یوگا میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں, میں کبھی کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں, میرے پاس سکون نہیں ہے. میں تسلی سے بیٹھ کے تحمل سے بات نہیں کر رہا ہوں. میرے الفاظ تلخ ہو گئے ہیں, ابے اوہے ہو گئی ہے, محبتیں ختم ہو گئی ہیں, آرام سے گفتگو نہیں ہو رہی. یہ واپس کہاں سے آئے گی میمونہ؟ میں شروع بھی اسی سے کرتی ہوں, پھر اینڈ بھی تربیت, تربیت اور اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ دونوں چیزوں میں آج مزہ نہیں ہے نا. دیکھیے مزے کی جہاں تک بات ہے نا, مزہ بھی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ مزہ لگنے کی دیر ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. آپ شرابی ہیں, آپ کو اس میں لذت مل گئی. اب آپ جب پہلی بار تو بڑی بری ہوتی ہے, پہلی بار آپ نہیں ایبزارب نہیں کر پاتے اور پھر اس کے بغیر جی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بہت خوب, ٹھیک ہے. آپ اللہ والے ہیں. شروع میں تنقید بھی بری لگتی ہے, لام تان بھی بری لگتی ہے, محنت بھی بری لگتی ہے, ریاضت بھی بری لگتی ہے. پھر اس کی عادت پڑتی ہے تو پھر وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے. اللہ کی راہ کو چھوڑ کر آپ پھر ادھر ادھر بھٹکیں گے نا تو پھر واپس آ جائیں گے.
لمحے بھر کو بھٹکیں گے، انسان ہے، فطرت میں ہے، لیکن پھر لوٹ آئیں گے. جس طرح شراب کے نشے میں جاتے ہوئے کبھی کبھی خیال آئے گا کہ میں غلط نشے میں جا رہا ہوں، جب ہوش میں ہوں گے تو سوچوں گا آج نہیں پیوں گا، لیکن پھر سب سیٹ ہو جاتا ہے. تو اچھائی میں بھی سب سیٹ ہو جاتا ہے. سب سیٹ ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ مزہ نہیں ہے. اگر آپ کو حلال کاموں کا مزہ لگ گیا نا ایک بار منہ کو، پھر حرام میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے آپ. اگر آپ ایک بار اللہ کے بندے صدق کے دل سے بن جاتے ہیں، آپ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے تربیت کرنی ہے اپنی ذات کی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اور جو سراؤنڈنگز ہیں آپ کی آپ نے ان کی بھی کرنی ہے، تو پھر آپ بہت دیر تک برائی بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے جب تک کہ آپ سچی بات پہنچا نہ دیں، اچھی بات کہہ نہ دیں، بھلے کوئی مانے بھلے نہ مانے. آپ اپنی ذات پر تو اپلائی کریں نا، آپ اپنے گھر سے تو شروع کریں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت مشکل ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو سکتی، ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا. معاشرہ ہم ہی سے ہے، ہم ہی نے بنایا ہے. اور پھر یہ ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ جب کوتوال، جب پولیس اپنی چوکیوں پر نہیں ہوتی تو اس پر آ کر ڈاکو بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ ہیں ہی نہیں اپنی ڈیوٹی پر تو ڈاکو بیٹھا ہے، چور بیٹھا ہے، یا پولیس والا بیٹھا ہے، ذمہ دار بیٹھا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو اپنی ڈیوٹی سنبھالیے، آپ تو اپنی ڈیوٹی کیجئے. ساتھ والا نہیں کرا تو کیا میں اس ڈر سے میں بھی چھوڑ دوں؟ آپ نے تربیت کی بات کی، میں چاہوں گا کہ باقی کے جو ہیں 7-8 منٹ تقریباً اس پہ کہیں. ایک تو وہ تربیت جو کہ چھوٹے بچوں کی جانی ہے، جو ابھی اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہمارے بھی والدین قائم ہیں، دائم ہے، اللہ نے صحت دے، زندگی دے، جن کے والدین موجود ہیں، چاہے بچے بڑے ہوں چاہے چھوٹے، ان والدین کے بس میں ابھی بھی بہت طاقت ہے. ان کو کیا کہیے گا؟ میں کہتی ہوں والدین تو بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت محبت ہوتی ہے. بعض اوقات والدین کی بھی تربیت کرنے والی ہوتی ہے اور اولاد ان کی تربیت بھی کر جاتی ہے. سب سے زیادہ طاقت آپ کی زبان میں ہے، آپ کے پیار میں ہے، آپ کی محبت میں ہے، اور وہ عورت بہت اچھی طرح سے کر سکتی ہے. بیٹی ہے، میں بoston میں تھی اور میں بچوں کو نماز کے اوپر پڑھا رہی تھی. کن الفاظ میں کہا کہ اگلی فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، وہ تینوں دن میرے سر پہ سوار ہو گئے کہ بی بی میری بیٹی نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے تم سے بہت محبت ہے اور میں تمہیں جہنم میں جلتے دیکھ نہیں سکتی، نماز پڑھو. اس 9 سال کی بچی نے باپ کو نماز پڑھنے پہ ڈال دیا، رو رو کے اسے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس نے کہا نماز پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مجھے یاد ہے بھائی بنایا ہوا انہیں میں نے، بچی میری آج بھی بہت پیاری فین بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے. میں نے بیٹی کی طاقت دیکھی ہے. میری اپنی بیٹی اپنے باپ کو کنونس کر لیتی ہے، میں خود اپنے والد کو کنونس کر لیتی تھی. میں نے بہن میں طاقت دیکھی، بطور بیوی میں نے خود میں بھی دیکھی، اپنی ماں میں بھی دیکھی، اپنی بہنوں میں بھی دیکھی ہے. بطور ماں دنیا کی سب سے بڑی طاقت عورت ہے. اس عورت کو اس معاشرے میں تربیت یافتہ ہونا چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری مرد سے بھی زیادہ بنتی ہے. اس کے ہاتھ میں تو پوری نسل ہے، پوری قوم ہے. اگر یہ تربیت اس کی ہو جاتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے. پڑھی لکھی سے مراد ڈگری ہولڈر، پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہے. پڑھی لکھی سے مراد باشعور، با مقصد زندگی گزارنے والی اور اللہ کی معرفت رکھنے والی، اور لوگوں کو، خاندانوں کو جوڑنے والی. کیونکہ ہماری مائیں توڑنے والی بھی بن گئی ہیں آج کل. بالکل بن گئی، بالکل بن گئی. بحیثیت ساس یا بحیثیت ماں بھی. کسی عورت ہے نا، کسی بھی اس میں رشتے میں لے آئیے، اگر یہ تربیت یافتہ ہوگی تو یہ ہر عمر میں تربیت کرے گی، اور یہ تربیت بہت ضروری ہے. ابھی آپ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ لے لیجئے، گھر کی لڑائی جھگڑے کو لے لیجئے، بڑے سے بڑا معاملہ لے لیجئے، مذہبی فساد کو لے لیجئے. میں اس سے بڑا فساد اور کسی کو نہیں کہتی. جیسے آپ نے لفظ بولا فرقہ، دیکھیے یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ تو ہیلدی مائنڈ ہے، سوچتا ہے. آپ مختلف سوچیں گے، میں مختلف سوچوں گی، ہم دونوں بیٹھ کر بات کریں گے اور ایک نتیجے پر آ جائیں گے. امام شافعی جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مزار پہ، نماز کا وقت آ جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں امام صاحب ساری زندگی تو آپ نے رفع یدین پہ اختلاف کیا امام ابو حنیفہ سے، آج آپ ہاتھ باندھے نماز پڑھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار مزار والے کی
کوئی دید لحاظ نہ کروں، اس کی کوئی مروت نہیں ہے. وہ لوگ جن کا اسکول آف تھاٹ فرق تھا، جس پر وہ اختلاف کرتے تھے، ان کے اندر یہ لحاظ تھا کہ وہ قبر کا لحاظ کریں کہ میں اس قبر والے کا لحاظ نہ کروں. اور اب ہم حنفی اور شافعی ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ میری مرضی کا نہیں ہے. تو یہ جو تشدد مزاج میں آ گیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، گھر کی ماں سے لے کر، گھر کے ماحول سے لے کر، اسکول کالج یونیورسٹی، حکومت تک، میڈیا تک، علماء تک. اور علماء سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کے پاس علم بطور امانت کے اللہ تعالیٰ کے ایک عطیے اور تحفے کے موجود ہے، اور وہ اس کو صحیح طور سے صحیح جگہ پر نہ پھیلا کے بلکہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اپنے اسکول آف تھاٹ کو پھیلا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، جنہوں نے میثاق مدینہ کے طور سے یہود اور نصارہ کو بھی ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے سے منع نہیں کیا. کجا یہ کہ آپ فرقوں میں پڑھ کے کلمہ گو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ پورے معاشرے میں اب تربیت والا انقلاب لانا آپ کا کام ہے بطور میڈیا کے. آپ کہیے، ماؤں کو بھی کہیے، بیٹیوں کو بھی کہیے، بہنوں کو بھی کہیے، مردوں کو بھی کہیے، علماء کو بھی کہیے، ان کو لائیے ایک ٹیبل پہ. کبھی 4 علماء کو دیکھا کسی ایک بات پہ متفق ہوتے ہوئے؟ اجماع امت فقہ کا اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع امت، اجتہاد، یہ دونوں نچلی چیزیں ختم. اجتہاد بھی انفرادی ہو گیا، آپ اپنا کرتے رہو، میں اپنا کرتی رہوں. اب یہ ہو گیا. اجماع امت کیا تھا؟ ہر سال یہ حج کس بات کے لیے گیدرنگ ہوتی تھی؟ صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے نہیں، وہاں مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہاں بیٹھ کر اس پر بھی بات کریں، بحث و مباحثہ کر کے قانون بنائیں، نئے راستے نکالیں، اجتہاد کر کے اجماع کریں اور ایک نیا قانون بن جائے جو کہ دائرہ اسلام کے اندر ہو، قرآن و حدیث کے کسی بھی اصول سے ٹکر نہ لے رہا. 2 منٹ ہے، کوئی بات رہ گئی ہو جو کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں رسمی نہیں لیکن سچ مچ معذرت ضرور چاہوں گی کہ پتہ نہیں، میں اکثر جذباتی ہو کر کچھ ایسا کہہ جاتی ہوں جو دل آزاری کا باعث ہو بھی سکتا ہے. تو اگر کچھ ایسا کہہ دیا تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں سچ کہوں کہ اب ہمیں تربیت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اب ہمیں یہ اسے مشن بنانا ہوگا اپنی ذات کو لے کے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت پیاری بات کہی کہ جو گناہ میں خود کرتا ہوں اس گناہ پر میں درس دیتا ہوں تاکہ میری زبان سب سے پہلے میرے کان سنیں اور میری اصلاح ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ اوروں کی بھی ہو جائے. تو اب اسے شروع کرنا ہوگا اور بڑے صدقے دل سے جتنا بھی کر سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے. اتنا تشدد، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اس کا جب اینڈ ہوگا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئیں. اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، ہمت دے. والدین کی بات کی، والدہ کی بات کی. میں یہاں جاتے تھے بس اتنا کہوں گا کہ ماؤں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ اکسا بھی سکتی ہیں اور ٹھہرا بھی سکتی ہیں. اپنے لہجے میں، اپنے انداز گفتگو میں پورے پاکستان سے میری گزارش ہے، تھوڑا تحمل، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑی شائستگی لائیے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری باتیں کرنے کے طریقے بہت کرخت ہو گئے ہیں، بہت سخت ہو گئے ہیں، بدگمانیاں ہیں اس کے اندر، اس میں انتشار ہے. ذرا دھیمی آواز میں گفتگو کیجیے. پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا، پھر کہوں گا، بلومبرگ ٹی وی ایک ٹی وی آتا ہے، اسکائی ٹی وی آتا ہے، ان کے اینکرز کو بات کرتے دیکھے ہیں، ان کے رپورٹر کو بات کرتے ہیں، ایسا سکون ملتا ہے دیکھ کے کہ یار کتنی آرام سے دھیمی آواز میں شائستگی سے گفتگو کر رہے ہیں. پھر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، جو میں کرتا ہوں تو کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.